امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت کا اختیار کیا گیا. اچھا. تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے. کہ اللہ کے بندو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات باقی اعمال میں کیوں نہیں ہے؟ قبروں کی جو تم تجارت کر رہے ہو، قبروں کی پوجا چاٹ کر رہے ہو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو امام ابو حنیفہ نے کیا یہ سب کچھ کیا ہے، کروایا ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قول سکوت اختیار فرمانے کا سرے سے 1200 سال میں مروی نہیں ہے، سکوت کا قول ثابت ہی نہیں. ابھی اگر یہ حوالہ ہوتا ہے امام احمد بن حنبل سے جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے تو امام احمد بن حنبل کی اپنی کسی کتاب کا حوالہ پیش کیا جاتا. نہیں نا، نہیں کر سکے. بنیادی کتاب جن کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے کسی ایک کتاب میں بھی امام ابو حنیفہ سے لعنت کا لفظ نہیں موجود. میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آئیے امام ابو حنیفہ پہ جھوٹ بولنے والوں چیلنج ہے، تم امام ابو حنیفہ سے ثابت کر کے دکھاؤ یزید پر لعنت ہے کہ نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال فی مقام آخر ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. احباب ذی وقار، محرم الحرام کا مہینہ بالخصوص اور عمومی طور پہ پورا سال ہی یہ لان تان کا سلسلہ جو ہے ہمارے معاشرے کی عام خوراک بن چکی ہے. لوگ لان آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، کوئی کسی پہ لعنت کر رہا ہے، کوئی کسی پہ لعنت کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو لعنت کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے بطور کاروبار، بطور بزنس، بطور دین، جی ایک فیلڈ اسپیشلسٹ لوگ تیار کیے جاتے ہیں لعنت کھیلنے والے، وہ یزید کے حوالے سے بہت زیادہ افراط و تفرید کا شکار لوگ نظر آتے ہیں. تو حضرات، ہم نے آج کی اس ویڈیو میں بریلوی پلس بریلوی، دیوبندی پلس دیوبندی آپ کے سامنے ثبوت لائے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بیان اور ہے تو کل اور ہے، پرسوں اور ہے تو اگلے دن اور ہے. تو امت کو یہ چہرہ دکھانا مقصود ہے کہ جو لوگ جن کو آپ اپنا قائد، اپنا مرشد اور اپنا امیر مانتے ہیں، ان لوگوں کی علمی حالت اور علمی لیول کیا ہے. لیجئے سماعت کیجئے. دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت کا اختیار کیا گیا. اچھا. تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے. اور ان کے استاد کون ہے؟ میں آخر وہی کروں گا جو میرا استاد امام جعفر کرتا ہے. صادق. جی جی. تو امام جعفر صادق کو انہوں نے نہیں دیتے بھیجا، تو اس لیے انہوں نے نہیں دی. امام صاحب سے بڑا تو استاد کوئی نہیں ہے. امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ اگر لکڑی کا ممبر ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہے، وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سونے کا ہے. جن کے پنجرے میں، جن کی تقلید میں حضرت داتا علی اجویری جیسے لوگ بند ہیں، مجدد الفسانی جیسے لوگ بند ہیں، جن کے پنجرے میں ہاتھ باندھ کر جن کے پیچھے کھڑے ہیں، تو ہمیں تو ان سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے. آپ نے سماعت کیا ہے یہ جناب خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد رضوی کو، کہ سعد رضوی صاحب نے اس بیان میں بالکل واضح کلیئر کٹ الفاظ میں یہ کہا کہ ہم جناب اس پہ لعنت یزید پر نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ جن کے مقلد ہیں تو انہوں نے نہیں کی، ہم نہیں کرتے. اور ساتھ امام ابو حنیفہ کے فضائل پر کچھ اپنی طرف سے اوٹ پٹانگ بھی جمع کر دی. خیر، اس کا جواب تو ہم پھر کسی موقع پہ دیں گے کیونکہ ابھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو میں یہاں پر رک کر کے ایک نقطہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور آپ عوام کو ذرا دکھانا چاہوں گا ایک چہرہ کہ اللہ کے بندو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات باقی اعمال میں کیوں نہیں ہے؟ قبروں کی جو تم تجارت کر رہے ہو، قبروں کی پوجا چاٹ کر رہے ہو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو امام ابو حنیفہ نے کیا یہ سب کچھ کیا ہے، کروایا ہے؟ تم آگے ربیع الاول کا مہینے میں جو کچھ خرافات کرو گے کیا امام ابو حنیفہ سے کچھ ثابت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا را بات امام ابو حنیفہ کی بات پھر لیں تو پوری لیں. آئیے اسی صاحب کا دوسرا چہرہ دیکھیں. آپ نے سماعت کیا ہے اس کا دوسرا چہرہ، یعنی آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. اور منافق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ منافق دو چہروں والا ہوتا ہے، ادھر بیان اور ادھر اور، کبھی تیتر کبھی بٹیر، آدھا اور آدھا اور. اب یہاں پر آپ نے دوسرا بیان سماعت کیا ہے
کہ یہاں پر خادم رضوی صاحب کے یہ صاحبزادے جو آج کل امیر المجاہدین ہیں، جانشین ہے، ان کا اب یہ بیانیہ کیا ہے کہ جناب یزید پر لعنت کو جائز کہہ رہے ہیں اور لعنت کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوال بنتا ہے کہ آپ کا پہلا موقف دیا اور اب کا موقف کیوں دیا، بالکل اپوزٹ تضاد کیوں ہے؟ اب دوسرا سوال کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اب یہاں پہ آپ چھوڑ بیٹھے، اب آپ نے اپنے بابا، اپنے ابا، اپنے والد خادم رضوی صاحب کی جو ہے نا تقلید شروع کر دی ہے۔ خادم رضوی صاحب نے جو کچھ نام کمایا ہے یا جس سٹیج پہ نام کمایا ہے، تو انہوں نے تو امام ابو حنیفہ کے نام پہ سٹیج کمایا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو خود امام تو نہیں تھے، وہ تو خود ایک مسجد کے مولوی تھے، بعد میں ان کو بس ایک ٹاپک، ایک ایشو ملا ہے اور کوئی ایسے حالات بنے ہیں کہ ان کو وہ پاپولر ہو گئے۔ لیکن ہم صرف یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی ویڈیو میں آپ نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم مقلد ہیں تو ہم لعنت نہیں کرتے چونکہ انہوں نے نہیں کی۔ اب اس بیان میں آپ اس پہ لعنت کر رہے ہیں اور لعنت کر کے اپنے والد کا حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ دوگلا رنگ، دوگلی پالیسی، دوگلا بیانیہ کیوں ہے؟ آئیے ذرا ایک اور سماعت کیجیے۔ ابھی آپ کو ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں نام نہاد شیخ الاسلام، لیجیے سماعت کیجیے۔ ایک یہ مغالطہ پھیلایا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کو بھی دور کر دوں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت کا قول کیا ہے، بھئی اس یزید کے معاملے میں آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ سو یہ بات سن لیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قول سکوت اختیار فرمانے کا سرے سے 1200 سال میں مروی نہیں ہے، سکوت کا قول ثابت ہی نہیں۔ ائمہ کبار، علماء، متکلمین، فقہا، احناف، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سلفیہ، کسی میں سے ایک عالم نے 1200 سال میں یہ قول نقل ہی نہیں کیا کسی کتاب میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یزید کے بارے میں سکوت کا قول رکھتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ اس مغالطے کو فور ایور ختم کر دیں۔ اب آپ پوچھیں گے امام اعظم کا قول پھر کیا ہے؟ پہلی بات کی نفی کر دی میں نے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ سکوت کے قول کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ سکوت اختیار کریں، یا کہیں سکوت احوت ہے، یا کہیں سکوت آسن ہے، یا سوال کر کے جواب میں ساکتا چپ رہے ہیں، تو آپ سے کچھ مروی نہیں ہے سکوت کے حوالے سے کوئی قول سرے سے۔ یہ معلوم نہیں یہ مغالطہ بعض علماء کو کیوں ملا اور کہاں سے آیا مغالطہ، اس کا مجھے نہیں پتا، مگر جس کسی نے بھی اگر ایسا کہا ہے یا کوئی کہتا ہے یہ مغالطہ ہے، یہ بات کلیئر کر رہے ہیں الگ تحقیق کہ امام اعظم نے کہیں سکوت کا قول نہیں کیا۔ آپ نے سماعت کیا ہے کہ طاہر القادری صاحب اپنے اس بیانیے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت کہہ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ لعنت کہہ رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے کتاب لکھ ڈالی۔ خیر کتاب لکھنا کیا مشکل ہے ان کے لیے، یہ تو اوٹ پٹانگ بھی جمع کر لیتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ ہاں یہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن انہوں نے پوری کتاب لکھ دی جس میں اوٹ پٹانگ جمع کر کے انہوں نے یزید پر لعنت کا دروازہ کھولا اور برملا لعنت کی اور جواز ثابت کیا۔ خیر اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ کا حوالہ اور امام احمد بن حنبل کا حوالہ اور امام مالک کا حوالہ، امام شافعی کا حوالہ، حالانکہ ان چاروں ائمہ میں سے ان کی اپنی ذاتی کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یعنی فقہ حنفی کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ سے۔ اچھا امام مالک کی کتابوں میں کسی مالکی کا حوالہ نہیں ہے، امام مالک کی اپنی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، اسی طرح احمد بن حنبل، اسی طرح امام شافعی، یعنی اوٹ پٹانگ سمجھ آ گئی۔ ابھی اگر یہ حوالہ ہوتا ہے امام احمد بن حنبل سے جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل کی اپنی کسی کتاب کا حوالہ پیش کیا جاتا، نہیں نا، نہیں کر سکے۔ اچھا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لعنت کا قول ان سے بھی مروی ہے۔ آپ اٹھائیے پوری فقہ حنفی، ہمارے پاس فتاوی عالمگیری موجود ہے، فتاوی قاضی خان موجود ہے، فتاوی بزازیہ موجود ہے، اور چھوٹی سی بڑی ہر کتاب الحمدللہ مارکیٹ میں بڑی آسانی مل جاتی ہے، اکثر و بیشتر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھ لیں، بنیادی کتاب جن کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کسی ایک کتاب میں بھی امام ابو حنیفہ سے لعنت کا لفظ نہیں موجود۔ میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آئیے امام ابو حنیفہ پہ جھوٹ بولنے والوں، چیلنج ہے تم امام ابو حنیفہ سے ثابت کر کے دکھاؤ، ہمیں جھوٹ بول بول کے لعنتیں لے رہے ہو۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اب ان کا دوسرا بیان، وہ 3 امام اس پر بھی سکوت کرتے ہیں اور وہ سکوت کر کے بھی یزید کی لعن و تکفیر پر
सुन्नी भी हैं और इमाम भी हैं उम्मत में। और हमारे इमाम भी हैं, इमाम आजम एक है चारों में, इमाम अहमद बिन हम्बल, जो उसकी तकफीर करते हैं। मैं मजहबन हनफी हूं, मेरे इमाम का सुकूत है, मगर यजीद के बाद में मैं उसकी तकफीर करता हूं। तो मेरी हनफियत को कोई नुकसान नहीं। आपने समाप्त किया है कि अब इस वीडियो में ये वीडियो इनकी कुछ अरसा पुरानी है, और इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, साबका वीडियो में भी आपने इनका समाप्त किया, इमाम अबू हनीफा से लानत का कौल नकल कर रहे हैं, और इस वीडियो में कह रहे हैं कि जनाब उनसे सुकूत है। एक लम्हे के लिए सवाल करें तब कादरी साहब के मुरीदीन से कि कादरी साहब का पहला बयान या गलत था या आपका गलत है। आप कह दें, एक गलत कह दें, एक गलत कह दें, फिर हम दूसरा सवाल कर दें, कादरी साहब ने पहले झूठ बोला था या आप झूठ बोले? यजीद पर लानत है कि नहीं? लेकिन कुरान कहता है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है, तो झूठों पर अल्लाह ने कुरान में लानत कर दी है। लिहाजा खादिम रजवी साहब के बेटे की वीडियोस भी आपने समाप्त कर ली और तलब कादरी साहब की वीडियोस भी समाप्त कर ली। अब इसमें क्लियर कट वाज़ेह अल्फाज में कादरी साहब 3 आइम्मा के बारे में फरमा रहे हैं सुकूत है, और पहली वीडियो में वो कह रहे हैं कि जनाब वो तीनों आइम्मा जो है वो लानत करते हैं, और समाप्त किया। अब आप देख लें कि मामला कितना क्लियर कट है कि ये फसादी मुल्ला कि जो जिनके जी में जो आता है सो बकते हैं, सो कहते हैं, सो बोलते हैं, सो लिखते हैं। इस सारी बातों का एक ही हाल है, एक ही जवाब है कि आप सारे हनफी हो, आपकी फिक्र हनफी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी कुछ सबूत है कि नहीं? जाइए फिक्र हनफी की किसी किताब में, किसी फतावे में इमाम अबू हनीफा से बात सनद सही मौजूद आप ले आए कि इमाम अबू हनीफा ने लानत खेला हो, आप सच्चे हम झूठे। लेकिन अगर आपने इमाम अबू हनीफा से सबूत आज इन तक नहीं ला सके, नहीं लाया, नहीं पेश कर सकते, नहीं पेश किया, और आधा बयान आपका और एक जगह बयान और दूसरी जगह बयान और, फिर दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, ये कौल ये मिसरा आप ही के लिए किसी शायर ने कहा था। जाते जाते एक नुस्खा कीमिया मैं आपको देता जाऊं। जी सामीन, मेरे हाथ में ये किताब है अहकाम शरीयत, यह आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मेरे पास इसके 2 नुस्खे मौजूद हैं और दोनों नुस्खों में अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला मौजूद है। यजीद के हवाले से अहमद रजा खान बरेलवी, जिनके बारे में बहुत ज्यादा रत्ब याबिस से बरेलवियत ने काम लिया है, आला हजरत इमाम फलां फलां। आइए अहमद रजा खान बरेलवी, जिनके नाम से ये तलब कादरी साहब, खादिम रजवी साहब और इनके साहबजादे जो लानत खेलते हैं, ये तो सर फरिश्ते आ गए ना वीडियो में, वरना सारी बरेलवियत जो है वो लानत खेलती है। इनके अपने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, जिनके नाम पे इनका फिरका है, जिनके नाम पे इनका कारोबार है, जिनके नाम पे इनकी रोजियां चल रही हैं, जिनके नाम पे इन्होंने सारे अहले इस्लाम से जो है वो टक्कर ली हुई है, अहमद रजा खान बरेलवी ने अपनी किताब अहकाम शरीयत के सफ़ा नंबर 165 के ऊपर वाज़ेह तौर पे लिखा है कि यजीद पलीद के बारे में ये लफ्ज़ सीखा है। कहता है यजीद पलीद के बारे में आइम्मा अहले सुन्नत के 3 कौल है। इमाम अहमद इसे काफिर जानते हैं और हरगिज़ इसकी बख्शिश ना होगी। इमाम गजाली वगैरह मुसलमान कहते हैं और कितने अज़ाब वो बिल आखिर जरूर बख्शा जाएगा। और हमारे इमाम सुकूत फरमाते हैं। हमारे इमाम से मुराद कौन है? अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे इमाम ने इसके बारे में सुकूत इख्तियार किया है। ये हम ना मुसलमान कहेंगे ना काफिर कहेंगे, और लिहाजा यहाँ भी हम सुकूत करेंगे। यानी इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या कहते हैं? सुकूत है। अब ये बात जो है वो अहकामी शरीयत में मौजूद है, यही बात फतवा रज़विया में मौजूद है जो प्रिंटेड है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रत्ब याबिस से हट करके, अफरात तफरीद से हट करके सही और खरी और सच्ची बात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन, सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।